نعیم صاحب، ریسنٹلی میں نے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران صاحب ان کا پوڈ کاسٹ کیا تھا. انہوں نے اپنے پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ یہ جو یوٹیوبرز یا ٹک ٹاکرز جو گنڈا گردی کرتے ہیں یا کوئی بھی اللیگل ایکٹیویٹی کے اندر پائے جائیں گے, ان کی لسٹیں بن رہی ہیں اور وہ پچھتائیں گے, ان کو بھگتنا پڑے گا جو قانون ان کے ساتھ کرے گا. ہم دیکھتے ہیں آج سے 2 دن پہلے مشہور یوٹیوبر ہیں سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی, ان کو علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرف سے. ان پر مقدمہ درج ہو چکا ہے. اس ٹائم پہ وہ جسمانی ریمانڈ پر ایجنسی کے پاس ہی ہیں. ان کا ایک تو قصور کیا تھا اور اس کیس کا سٹیٹس کیا ہے اب تک؟ بٹ صاحب, ڈکی بھائی جو ہے نا, اس کی گرفتاری سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے اور ہمارے ناظرین کو یاد بھی ہوگا, ان کی یاد دہانی کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ رجب بٹ, شہزاد بھٹی, مان ڈوگر, کاشف ضمیر, ندیم نانی والا, اس طرح کے اور بہت سے یوٹیوبرز جو ہیں, ان لوگوں نے جو طوفان مچایا تھا اس ڈیجیٹل سوشل میڈیا پر, اس پر لوگوں نے انگلی اٹھائی, اعتراضات سامنے آئے اور اس کے نتیجے میں 2 ادارے بنانے پڑے بڑے. ایک صوبائی سطح پہ ہے پنجاب میں, ایک وفاقی سطح پہ NCCIA یعنی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی وفاق میں, قومی سطح پہ. اب یہ جو ڈکی بھائی ہیں, ان کا پورا نام ہے سعد الرحمان ذوالفقار عرف ڈکی بھائی. ان کے والد صاحب ہیں ذوالفقار حبیب, بحریہ ٹاؤن لاہور کے رہنے والے ہیں, دولت مند ہیں, صاحب ثروت ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے گھر, مطلب فیسلٹیز پوری ان کے پاس. دولت بے تحاشا ہے, لیکن تشہیر کی خاطر یہ قابو آ گئے. لیکن اب کہنے والے تو یہ بھی کہیں گے کہ یہ جو دولت کمائی گئی, یہ تمام وہ دولت ہے جو ان بیٹنگ ایپس کی تشہیر کر کے کمائی گئی. اب یہ کہا جا رہا ہے, اور یہ میں بات ابتدا میں بتا رہا ہوں, یہ ایجنسی جو ہے نا, اس کے پاس اختیارات لامحدود ہیں. یہ ان کے اثاثوں کی چھان بین بھی کر رہی ہے. جو آپ نے جملہ کہا نا, اٹ از یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ, یٹ ٹو بی پرووڈ. ابھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ دولت کہاں سے کمائی. آج تک تو کوئی حساب نہیں ہوا. نیب, اینٹی کرپشن یا ایون پولیس FIA, یہ سارے تحقیقات اور انداز سے کرتے ہیں, لیکن جو NCCIA ہے اس کا انداز اور ہے. اور اس کے تفتیشی بڑے نامور آدمی ہیں, جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں شعیب ریاض, جو اس مقدمے کے تفتیشی ہیں. یہ جو ڈکی بھائی ہیں, ان کو NCCIA نے لاہور ایئرپورٹ کے ایک لانچ سے گرفتار کیا. یہ مبینہ طور پہ دبئی جا رہے تھے, جس سے اس ایجنسی, سائبر کرائم ایجنسی جو ہے, اس کے پریس ریلیز میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ بیرون ملک فرار ہو رہے تھے. لفظ فرار ہے اور دفعات بھی وہی ہیں. اور الزامات کیا کیا ہیں؟ الزامات ان پہ لگائے انہوں نے NCCIA, جس طرح CTD اور CCD ان کے انڈیپینڈنٹ تھانے تھے, اس سائبر کرائم ایجنسی کا انڈیپینڈنٹ تھانہ ہے. اس میں درج مقدمے میں ان پہ 7 الزامات ہیں مجموعی طور پہ. جو دفعات ہیں وہ الزامات کی آپ رو میں دیکھیں اس کو. تعزیرات پاکستان کی 2 دفعات 420 294B یعنی PPC, پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان, اس کی 2 دفعات, اور پیکا ایکٹ 2016 کی دفعات ہیں 13, 14, 25 اور 26. یہ مجموعی طور پہ 6 دفعات لگائی ہیں, لیکن اس کی ایک سب سیکشن بھی ساتھ لگائی گئی ہے 26A. 7 دفعات کا مقدمہ اس سائبر کرائم ایجنسی کے اپنے تھانے میں, اور اس مقدمے کا نمبر ہے 196/25. جس طرح FIR تھانے میں درج ہوتی ہے, اسی انداز کی FIR یہاں درج ہوتی ہے. تھوڑی سی خوبصورتی میں فرق ہے. تھانے میں پہلے ہاتھ سے شکستہ تحریر خط ہوتا تھا, اسے پڑھی نہیں جاتی تھی, پھر کمپیوٹرائز سسٹم آیا تو پڑھی جاتی تھی, اس میں بے تحاشا غلطیاں آنی شروع ہو گئیں. لیکن ان کی FIR بہت ہی دلکش ہے. یہاں مقدمے کا تفتیشی ASI نہیں ہوتا, یہاں مقدمے کا استغاثہ لکھنے والا ASI نہیں ہوتا, محرر نہیں ہوتا, ڈیوٹی افسر نہیں ہوتا, اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیول کا افسر ہونا چاہیے. اسے گزٹڈ افسر کہتے ہیں, پنجاب گورنمنٹ کا, فیڈرل گورنمنٹ کا, بلوچستان, کہیں کا بھی. اس میں جو دفعات لگائی گئیں ان میں انہوں نے یہ کہا کہ جو الزامات لگے ان پہ, وہ الزامات یہ ہیں کہ ڈکی بھائی نے, سعد اور ڈکی بھائی, انہوں نے جوا
کھیلنے والی ایپس، ان کو کہتے ہیں آن لائن بیٹنگ ایپس. یہ آن لائن بیٹنگ ایپس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی. یہ الزام لگے. پہلا الزام، بڑا الزام. پھر ان سے کہا کہ ایپس کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے تشہیر کا سہارا لیا. تو عوام کو قمار بازی یعنی جوا سٹا دونوں معنوں میں قمار بازی کہتے ہیں اس کو، غیر قانونی سرمایہ کاری کی طرف راغب کیا پبلک کو. انسٹیگیشن ٹورڈز گیمبلنگ کس کے ذریعے؟ گیمبلنگ ایپس کے ذریعے، آن لائن ایپس ہیں. پھر کہا کہ انہوں نے اس ایکٹ کے ذریعے خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا. 420 اور 294 جو 294 بھی لگی ہے اور 420 تعزیرات پاکستان، وہ ہے جال سازی کے ذریعے فراڈ کرنا، کسی کو انسٹیگیٹ کرنا، مائل کرنا، راغب کرنا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ سارے ایکٹ کر کے جو کروڑوں کا نقصان پہنچا اس کے لیے ہم ان کے اثاثوں کی چھان بین کریں گے کہ کیا انہوں نے ان کی کمائی جو ہے اس کا کوئی اور ذریعہ ہے. اب اس اثاثوں کی چھان بین کے دوران ان سے منی ٹریل مانگی جائے گی. اب یہ وہ جو ایف آئی اے کرتی تھی، جو پولیس کرتی تھی، پھر بعد میں سی سی ڈی کو بھی حوالے کیا گیا کہ وہ یہ کریں گے کہ ڈکی بھائی کے اثاثوں کی چھان بین میں یہ منی ٹریل مانگیں گے ان سے کہ بھائی کیا آپ نے یہ جو جائز طریقوں سے کمائے اپنا سورس آف انکم بتائیں. یہ جو الزامات انہوں نے سعد الرحمان ذوالفقار عرف ڈکی بھائی پہ لگائے، ان الزامات کے تحت ان کو ضلع کچہری میں پیش کیا گیا. لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا، این سی سی آئی اپنے تھانے میں لے آئی، ایجنسی نے ضلع کچہری میں پیش کیا جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے. انہوں نے 7 دن کا ریمانڈ مانگا، انہوں نے 2 دن کا ریمانڈ دیا. اب اس میں ہوگا کیا؟ سب سے پہلی بات، انہوں نے قانونی ماہرین کی ایک ٹیم اکٹھی کی. ڈکی بھائی کے تعلقات بھی ہیں اور دولت بھی ہے. آپ کو دولت کے ساتھ اگر ریفرنس مل جائے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پنجائی کیوچ، پنجابی میں کہتے ہیں پنجائی کیوچ، یہ 5 انگلیاں آپ کی گھی میں ہیں اور سر بھی آپ کا کڑھائی میں ہے، ریفرنس بھی ہے ساتھ. تو آپ کو کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی. ایک بھاری بھرکم قانونی ماہرین کی ٹیم لی. ان لوگوں نے ریمانڈ کنٹیسٹ کیا، 7 دن کی بجائے 2 دن کا ملا. 2 دن ریمانڈ پہ دیا گیا ہے. اس میں اثاثوں کی چھان بین ہوگی. تشہیر ایپس کے ذریعے جو کرتے رہے، گیمبلنگ ایپس کے ذریعے، اس سے عوام نے کیا تاثر لیا، کیا واقعی عوام کو گمراہ کیا گیا، یہ پھر کیا یہ سٹے بازی قمار بازی جو ہے اس کی طرف لوگ راغب ہوئے، اور کیا واقعتاً انہوں نے کنسیلمنٹ کیا ہے. یہ بھی ایک اہم اس میں پوائنٹ ہے. جو دفعہ 25 لگی ہے سائبر کرائم ایکٹ 2016 کی، اس کے تحت یہ ہے کہ کیا واقعتاً انہوں نے لوگ اگر انکم ٹیکس دیں، ویلتھ ٹیکس دیں، اس کی قومی خزانے میں جمع کرائیں تو خزانے کو کتنا نقصان پہنچا ان ایپس کے ذریعے. انہیں کہتے ہیں ہڈن گیمبلنگ، خفیہ. بٹ صاحب ایک اور بات ایسے ہی ذرائع تفنن، پہلے جوا ہوتا تھا نا، لاہور میں جواری تھے، ملک اشفاق، پپو تیلی، ساجد، نیئر، بکی، ان پہ لوکل پولیس ریڈ کرتی تھی. لیکن جوا ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک پولیس کی کنائیونس، اشتراک کار، تعاون، سرپرستی شامل نہ ہو. یہ جتنا وائٹ کالر کرائم ہے نا، جسے سوشل کرائم کہہ رہے ہیں آج کل آپ، یہ سارے کا سارا ہوتا ہی پولیس کی معاونت سے ہے. یا پولیس کو پتا ہوتا ہے؟ پولیس کو پتا ہوتا ہے، لیکن پولیس اس میں حصے دار ہوتی تھی. میں پرانے جوئے سارے بتا رہا ہوں. پپو تیلی جواری تھا، ملک اشفاق جواری تھا، بلا رام کے لیے وہ جوا کیسے کھیلتے تھے. کوئی نیا ایس ایچ او آیا، اس کو فٹ کرنے کی کوشش کی، نہیں فٹ ہوا تو اسے کہا یار تیری مہربانی، تو 2-4 دن بعد ریڈ کر لیا کر، ہم تو 2-4 بندے حوالے کر دیں گے، جوئے کی رقم بھی دے دیں گے. وہ تھانے بعد میں پہنچتے تھے، ملزم جو خود پیش کرتے تھے نا، جواری جو قمار بازی کے اڈے کا مالک ہے، اس کی یہ ذمہ داری 2-4-5 بندے پیش کر دیے، انہوں نے کھاتے میں ڈال لیے، قمار بازی ایکٹ کا پرچہ دیا، اور بندہ تھانے بعد میں پہنچا تھا، ضمانت اس کی پہلے پہنچ جاتی تھی. ایک دوسرا طریقہ کیا تھا کہ گھر کرائے پہ لیا، نیا ڈیفینس بن رہا تھا، مال ٹاؤن اسٹیبلش تھا، جاؤ ٹاؤن بالکل بننے والا تھا، وہاں گھر کرائے پہ لیا، پرانی بلڈنگ ہے، نئی بلڈنگ ہے، کرائے پہ لے لی، اس کے باہر لٹکا دی لڑییں، 2 دیگیں باہر پکا دی، ایک زردے کی ایک پلاؤ کی، اور محلے میں نئے جگہ پہ جا گھر لیا، 1 مہینے کرائے پہ لیا ہے، اور مشہور کا کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک کے اندر ختم ہو رہا ہے، نیا گھر آیا ہے، نئی فیملی آئی ہے، اندر درود
کی محفل ہے، نعت ہو رہی ہے، فلاں جو بھی کہہ دیا، اسلامی کوئی وہ تقریب رکھ دی، وہ تقریب شو کی، تقریب کی آڑ میں باہر دو دے کے پکا کے لوگوں کو یقین ہو گیا، قناعت بھی لگا دی، اور اندر جوا چل رہا ہے، اندر جوا ہو رہا ہے، اور محلے میں آپ نے پلاؤ اور زردہ تقسیم کر دیا. یہ جوا تھا. جوئے کی 3 قسمیں تھیں. پہلی قسم سکول. ہم نے پوچھا جواری سے، ملک صاحب سے، میں کہا ملک صاحب یہ چھوٹا اسکول ہے. میں نے کیا مطلب؟ کہنا یہاں چھوٹے جواری آتے ہیں 2 4 5 10 ہزار کے. اس دور میں 10,000 80s میں، 80s میں بتا رہا ہوں آپ کو، 86 87 میں 2 4 5 ہزار کے جواری اسکول. پھر میں نے کہا ملک صاحب یہ مال ٹاؤن میں، کہتا ہے یہ کالج ہے. درجے دیکھیں آپ، درجہ بندی، یہ کالج ہے. اوکے، یہاں کیا ہے؟ یہاں 20-25 ہزار سے زیادہ 50 ہزار تک کا جواری آتا ہے. یونیورسٹی کدھر ہے پھر؟ یونیورسٹی ہے ڈیفینس میں، یونیورسٹی اب جوہر ٹاؤن نئے میں. وہاں جواری آتا ہے لاکھوں کا، جو بیرون شہر سے آتا ہے. بالا ٹنڈا، بالا سیالکوٹی، وسیم ٹپنا، جو بدماش بھی تھے جواری بھی تھے. اقبال لنگڑا، یہ نامور لوگ تھے، یہ یونیورسٹی میں جاتے تھے. اور یہ یونیورسٹی کہاں تھی؟ قلعہ گجا سنگھ میں. سب سے بڑی لاہور کی یونیورسٹی قلعہ گجا سنگھ میں. ایک بہت بڑا تکے کڑاہی کا مرکز، اس کی بیک سائڈ پہ عبد الکریم روڈ اور نولکھا چوک ہے، اس کے درمیان میں 4 ہوٹل. وہاں تھی یونیورسٹی. لیفٹ سائڈ لاہور ہوٹل چوک سٹی ڈویژن میں گولمنڈی تھانہ، اور رائٹ قلعہ گجا سنگھ اور سول لائن کینٹ ڈویژن تھانہ. اب درمیان میں سڑک نو مین لینڈ ہے. اب ادھر والی سٹی ڈویژن گاڑی وہاں درمیان میں کھڑی ہوئی تھی فٹ پاتھ کے ساتھ، سینٹر میڈیٹر کے ساتھ، اور ادھر والی گاڑی اس طرف کھڑی ہوتی تھی. اور جو جواری اٹھ رہا اس کو پکڑا. یہ یونیورسٹی کے بندے، گرفتاری بھی پوچھ کے ہوتی تھی. یہ تھا طریقہ. اس کے بعد آ گئی بک. یہ جو کرکٹ میچز میں، پنجاب کرکٹ بورڈ، اس کے سربراہ بھی وہ اس کرکٹ بیٹنگ کی سرپرستی کرتے تھے. یہ ریکارڈ پر ہے، ریکارڈ پہ بات. جواریوں نے مجھے خود ملایا ان سے. وہ سرپرست کرکٹ بورڈ کے سربراہ کے طور پہ وہ سرپرستی کرتے تھے. اور وہاں پھر بک نکلی. اس میں لفظ پہلا جو میں نے سنا اس کا نام تھا پنٹر. میں نے کہا جی یہ جوا کیا ہے؟ اب میں صرف بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں ناظرین کے لیے کہ یہ جوا کیا ہے، پنٹر کون ہے. اس نے کہا پنٹر وہ شخص ہے جس نے جملہ بولا فون پہ، موبائل فون آگے تھے، اس نے جملہ بولا کہ جناب یہ 15 پیسے میں نے کھا لیا. میں نے کہا کھا لیا، کیا کھایا؟ کہتے یار یہ ہماری زبان ہے کرکٹر کی. میں کیا کہ 15 پیسے میں نے جو لگایا ہے وہ 50 پیسے میں، کھایا 15 پیسے میں. تو میں نے کھایا سے مراد کیا ہے کہ مجھے اتنے دینے ہیں اور لینے 50 ہیں ان سے، یہ مطلب. اب یہ ٹرمز آئیں. اس دور میں پاکستان آئی کرکٹ کی ٹیم انڈیا کی. پاکستان انڈیا کرکٹ میں سب سے فیوریٹ میچز ہوتے ہیں. بٹ صاحب بلا مبالغہ مجھے ان جواریوں نے بتایا گلبرگ میں بیٹھ کے، جہاں بک ہوتی تھی، اور اس کے کچھ 100 لاہور میں سب بکیے تھے، مین بکی ایک وہاں تھا. اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ ہر بال پہ، ہر ہٹ پہ، ہر وکٹ پہ، ہر سکور پہ اور ہر باؤنڈری پہ جوا لگتا ہے. میں نے کہا جی کیسے؟ اب یہ کیورسٹی تھی ہماری کہ 2 4 رپورٹر ہم ایسے تھے، ہم تھے کرائم رپورٹر، ہمارا کوئی سپورٹ سے تعلق نہیں تھا. سپورٹس رپورٹروں کے علم میں یہ بات بعد میں آئی. ہمیں پہلے پتہ لگا بطور کرائم رپورٹر. کیا پتہ لگا؟ کہ جب یہ ٹیم کوئی بھی ہوتی ہے تو یہ ٹیم کا ہر شخص، وکٹ کیپر نے سٹمپ کب کرنا ہے، بیہائنڈ دی وکٹ کیچ کب پکڑنا ہے، یہ بھی طے بتایا اس نے، اس بکی نے مجھے، کہ جب بیٹسمین جو بیٹنگ اینڈ پہ، بیٹنگ اینڈ نے شاٹ مارنی ہے اور اس کو یہ کہا گیا ہے کہ تو نے 5ویں بال پہ وہ وہاں سے اپنے اینڈ سے دوسری وکٹ پر بال پھینک دینا ہے کہ اس وکٹ میں آ کے لگے، جو بالنگ اینڈ کی وکٹ ہے وہاں آ کے ٹچ کرے بال. یہ بھی طے تھا. ان کے مطابق یہ فکسنگ ہوتی تھی، سب فکسنگ، ٹوٹل فکسنگ، میچ فکسنگ، ٹوٹل میچ فکسنگ، ہر بال سے لے کے ہر میچ جیتنے تک کی فکسنگ. اب میں نے کہا جی یہ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے چپ کر کے خاموشی سے دیکھنا ہے. ہمیں قذافی اسٹیڈیم لے جایا گیا. قذافی اسٹیڈیم میں بھارتی کرکٹ کے کرکٹر جو بھارتی نامور اسپن بالر تھے، سوئنگ کرتے تھے، ہمارے عبد القادر کے وہاں نیم البدل تھے انڈیا میں، وہ کپتان تھے. وہ وہاں اپنے کمرے میں اندر بیٹھے تھے اور وہ تھے بھی مسلم.
اندر بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے. بڑے ایک بکی, میں نام جان کے نہیں لے رہا, لوگ سمجھ گئے. وہ بکی کو انہوں نے بھیجا, اور بکی ایک ساتھ لڑکا, ایک بندہ ساتھ لے کے جانا ہے اپنے پیسے دیتے وقت, تاکہ گواہ رہے. موبائل اسی طرح تو نہیں بنتی تھی نا ویڈیو. وہ اندر گیا اور اس نے جا کے اس کپتان صاحب, بھارتی کپتان صاحب سے کہا کہ اشارے رکھے ہوئے تھے انہوں نے کہ فلاں بکی نے بھیجا ہے. اس نے جائے نماز کا پلو اٹھایا اور اسے کہا کہ یہاں لفافہ یہاں رکھ دے. اس باہر ریٹائرنگ روم میں ہم بیٹھے ہیں, وہ اندر گیا, اندر سے آ کے حال بتایا اس بکی نے, اور ساتھ اس کا جو ایک شادی تھا. انہوں نے کہا جی کہ ہم گئے تو نماز پڑھ رہے تھے, ہم اندر چلے گئے, تو انہوں نے پلو اٹھایا جائے نماز کا اور ان سے کہا یہاں شاپ پر لفافہ جو بھی تھا وہ پیسوں کا یہاں رکھ دو. میں نے کہا ملک صاحب یہ کتنے پیسے تھے؟ اس نے کہا 15 لاکھ روپیہ. 15 لاکھ روپیہ ایک میچ کا. ایک میچ کا. اور یہ بات آج سے کوئی 20 سال پہلے کی ہے. آج سے 35 سال پہلے کی. میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں, 30 سے 35 سال ہو گئے. میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ فرض کریں اس نے پیسے لے لیا اور کل نہ کرے. اس نے کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, 5ویں بال 9 بال ہوگی اس کے پہلے, اگر ان کے فرسٹ, ہاں اس سے پہلے. اس نے کہا بال کی بات بعد میں ہے, ٹاس پہ پہلا فیصلہ ہے. میں نے کہا کیسے؟ ملک صاحب کہتے ہیں, اور مجھے پنجابی میں وہ چلیا تین سمجھ نہیں لگتی, یہ ٹاس ہے نا یہ جتنا پاکستان نے میں تو کھیلنا انڈیا نے. میں کہتا ہے وہ کہتا ہے اور کا تیرے پہ ہے. وہ ٹاس اگلے دن ہم نے دیکھا وہی ہوا. اب مجھے آتا تو یقین ہو گیا, میں نے کہا ٹاس تو وہی ہے. اب ٹاس کے بعد کیا ہوا؟ ٹاس ہو گیا, ٹاس کے بعد جناب باری آئی, جب کھیلے وہ پہلے تو جو بالر تھے اس بال نے 5ویں بال 9 بال کر دی. پھر 2 بالیں ملی, 7 بالیں ہوئیں. انہوں نے کہا 7 بال کے میں سے ایک پہ اس نے اپیل کرنی ہے LBW کی. وہ LBW کا پہ بھی ہو گئی. پھر اس نے جو چیزیں بتائی تھی منو ان وہی ہوا. یہ تھی کرکٹ پہ سٹے بازی. کرکٹ کی سٹے بازی. دوسرا ایکٹ تھا قمار بازی کا. پہلا ایکٹ کیا ہوتا تھا؟ وہ جو چھت سے چھلانگ لگا دی, پپو تیلی کا جوا قلعہ گزر سے بڈن روڈ پہ ہوتا تھا. بڈن روڈ پہ وہ پولیس آئی, وہ جنون چھاپا تھا. وہ فٹ ہو کے نہیں تھا کہ نئے SP صاحب آئے تھے, خدا ان کی مغفرت کرے, میجر مبشر اللہ SP کینٹ لاہور تھے. تو انہوں نے سب سے پہلا ریڈ, جنون ریڈ, ان کا سٹاف افسر تھا احمد سلیم, اب بھی SP ریٹائر ہوا. احمد سلیم نے ریڈ کیا, پپو تیلی نے تیسری منزل چھلانگ لگا دی, اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی, بعد میں معذور رہا. اس نے چھلانگ لگائی, اور یہ چھلانگ والا تھا پہلا ایکٹ کہ جوا. اچھا اب جو کہتے ہیں جوا کسی کا نہ ہوا, اب یہ برا ہوندا ہے پنجابی کا لفظ اس دور میں یہ مشہور تھا. برا ہوندا ہے جواریاں دا حال دوستو, وک جاندے نے کولیاں تے تھال دوستو, کہ گھر کا سامان بھی بک جاتا ہے, آپ کا کچن کا سامان بھی بک جاتا ہے. تو وہی حال میں نے دیکھا ان قمار بازوں کا جو مینولی جوا کرتے تھے لڑیاں لگا کے. پھر کرکٹ میں بھی یہی حال دیکھا. جس بندے نے پیسے بھیجے تھے, خدا محفوظ رکھے ایسے وقت سے بٹ صاحب, اس بندے کو میں نے خیرات مانگتے دیکھا. میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ لوگ اپنی بیوی تک ہار جاتے ہیں جوئے میں. بٹ صاحب یہ چھوٹی بات نہیں ہے, اور یہ مثال تمثیل نہیں ہے, یہ جینون ایسا ہوا. تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں ایک FIR درج ہوئی کہ میرا شوہر جواری ہے, وہ مجھے فروخت کرنا چاہتا ہے. یہ مثال نہیں ہے, واقعہ ہے. جوئے میں ہارنا چاہتا ہے, میرے گھر میں بلا کے جوا کرتا ہے. اس پہ پولیس والے یہ سوچتے تھے کہ ہم کس, یہ جوا ہارے گا, اگر بیوی کو ہارے گا مستقبل قریب میں تو کیا دفعہ لگائیں, ان کو دفعہ نہیں پتا تھی. اچھا ویسے قانون کے اندر جوئے کے اوپر کون سی دفعات ہیں؟ قانون کے اندر سزائیں کیا ہیں جوئے کی؟ جو آن لائن بیٹنگ ایپس ہیں پاکستان میں اس پر پابندی ہے, لیکن بدقسمتی کیا ہے, اس پابندی پر عمل درآمد نہیں ہے. آپ تشہیر نہیں کر سکتے بیٹنگ ایپ کی, لوگوں کو راغب نہیں کر سکتے اس طرف, قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اس انداز سے, لیکن یہ ہو رہا ہے سارا کچھ. اسی وجہ سے یہ NCCIA بنی, اسی مرض کی دوا ہے. اور اس نے جو کوگنز لیے ہیں ان میں سب سے بڑا کوگنز یہی 294B420, یہ مقدمہ نمبر 196/25 یہی ہے. ان میں سزائیں مختلف ہیں, 6 ماہ قید سے 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. اور جرمانہ الگ ہے. جرمانہ الگ ہے, ہوئی نہیں کسی کو. ضمانت آسانی سے ہو جاتی ہے.
میں نے آپ سے کہا پہلے جو قمار باز تھے جواری تھے وہ تھانے بعد میں پہنچتے تھے, ضمانت نامہ پہلے پہنچتا تھا. اور ان قمار بازوں کے نیٹ ورک بڑے زبردست ہوتے ہیں. یہ جب ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں, میرا نہیں خیال, میں اب آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں, مجھے لگتا ہے یہ بادی نظر میں کہ ڈکی بھائی جو ہے نا, اس نے نادانستگی میں کیا ہے. یہ ہمارے ہاں کسی شخص کو یہ پتا تھا آج سے پہلے جب یہ ڈکی بھائی پکڑا گیا ہے کہ یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی موجود ہے؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں, نہ ہونے کے برابر. ہم جیسے لوگ جو اس فیلڈ میں ہیں میڈیا کی, جن کا کام ہی ہے, ان کو پتا ہے, یا انہیں پتہ ہے یا جن پر یہ دفعات لگی ہیں جن کو پکڑے ان کو پتہ ہے. ان کو اب پتا ہے, اب پتا ہے, پہلے نہیں پتا تھا. مجھے لگتا یہ ہے کہ بے خبری میں ایسا کام انہوں نے کیا. اس سے پہلے کرکٹر وسیم اکرم, پاکستان کے مایا ناز, ان پہ یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے بھی اسی طرح کی ایک ایپ کے ذریعے تشہیر کی ہے. یہ آج نیوز نے باقاعدہ رپورٹ کی ہے, ان کی میں نے پروفائل بھی چیک کی. اب آپ یہ دیکھیں بٹ صاحب کہ یہ ہمارے کئی کرکٹرز نے انکار بھی کیا. بابر اعظم ہو, محمد رضوان ہو, ان کو لاکھوں کی آفر کی گئی, انہوں نے انکار کیا. کرتے آفرین ہے ان پہ, شاباش ہے. اسی طرح کی ایپ جو استعمال کی ڈکی بھائی نے, پاکستان کے 3 یوٹیوبر کے نام مجھے پتا ہیں, بڑے پڑھے لکھے باشعور یوٹیوبر ہیں, انہوں نے بھی انکار کیا اس سے, جس طرح کرکٹر نے انکار کیا تھا وسیم اکرم کی دور میں, اس زمانے میں. اب آج کے دور میں ڈکی بھائی نے یہ, اس میں بہت پیسہ ملتا ہے. اچھا, ہم سنو ڈیجیٹل پر جب ویڈیوز وغیرہ لگاتے ہیں, لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ یہ ایک ایپ ہے, بیٹنگ ایپ, اس کو پروموٹ کرتے ہیں. ہم تو انکار کر دیتے ہیں. اسی طرح بے شمار ایسے یوٹیوبرز ہیں جو نہیں کرتے پروموٹ, اور اگلے لاکھوں کی آفر کرتے ہیں. 10 لاکھ کی آفر ہمیں کی گئی, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم کسی ایپ کا نام بھی نہیں لے رہے. بٹ صاحب یہ بہت دانش مندی ہے. آپ جرم کو زیادہ پروموٹ نہ کریں, مجرم کی پروموشن نہ کریں, اس کو ہیرو نہ بنائیں. یہ معاشرتی ضرورت ہے اس وقت. ہم جس المیے کا شکار ہیں, جو معاشرتی انحطاط ہے, جو انتشار کی کیفیت ہے, وہ ساری کی ساری یہی ہے کہ ہم نادانستگی میں ایسا کیے جا رہے ہیں, بے خبری میں. ٹھیک ہے اگنورنس, لیکن اگنورنس جو ہے نا وہ ایکسکیوز نہیں ہے کوئی کہ میں یہ کہہ دوں کہ نہیں مصطفیٰ جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا. ایسی ہے. جب آپ کو کوئی شخص, دیکھیں والدین کا فرض ہے کہ جو بچہ زیر تعلیم ہے, اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی کا, کالج کا, وہ گھر 5 لاکھ روپے لے آئے, والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ پوچھیں ان سے کہ اس سے پوچھے بھائی سورس آف انکم کا ہے, تو 5 لاکھ کہاں سے لایا بھائی, بجائے اس کے کہ ہم جیب میں ڈالیں. کیا بات ہے, بچہ ہمارا کمانے لگ پڑا ہے. بھائی پوچھو اس سے کہاں سے کمایا. تو ہر شخص کو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو دیکھیں آپ نے, آپ کا ادارہ سنو جو ہے, اس نے, ہمارے ادارے نے سوچا نا اس پہ کہ بھی یہ ہمیں اتنا آفر کر رہے ہیں فار وٹ. اچھا, میری ان سے بات ہوئی, ایک لڑکی تھی, انہوں نے کال کی, انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری گیم ہے. انہوں نے اسے گیم میں کنسیڈر کیا کہ لوگ آتے ہیں, کھیلتے ہیں اور وہ جیتتے ہیں. ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہیں, ٹیسٹیمونیل بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ویڈیو آپ نے کرنی ہے, 7 سے 8 منٹ کی ویڈیو ہے. انٹرویو باقاعدہ وہ کروا رہے تھے, ٹھیک ہے, جو بندہ جیتا. انہوں نے کہا کہ ہم 10 لاکھ آپ کو دے دیں گے. ہم نے تو انکار کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں, یہ جو بلیک منی کو وائٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ اسی لیے غیر قانونی ہے. اس کے نقصانات ہیں بہت زیادہ. آپ اکیلے یہ جرم نہیں کر رہے, ڈکی بھائی پہ یہ الزام نہیں کہ ڈکی نے اپنی ذات کو نقصان پہنچایا, ڈکی پہ یہ الزام ہے کہ اس نے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. بٹ صاحب یہ جو کمپنیز ہیں نا بڑی بڑی, یہ اپنے برانڈ ایمبیسیڈر تعینات کرتی ہیں, ان کو بھاری معاوضہ دیا جاتا ہے, رقوم کی شکل میں الگ, فیسلٹیز کی شکل میں الگ. اب وسیم اکرم صاحب بھی برانڈ ایمبیسیڈر کے طور پہ کام کر رہے ہیں کمپنی کے. شاید انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ہے کیا. بیرونی دنیا میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ پاکستانیوں کو بے وقوف سمجھ کے استعمال کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ایسا شخص ہے جو مزدوری بھی کم نرخ پہ, کم قیمت پہ, کم ریٹ پہ کرتا ہے, اور بڑا بھاری بھرکم جو پرسنالٹی وزن والی ہے وہ جلدی ٹریپ بھی ہو جاتی. اچھا, یہ جو پاکستانی یہ بیٹنگ ایپس کا استعمال کرتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ یہ راتوں رات جو ہے گھر بیٹھے امیر ہو جائیں گے. کیا کوئی بندہ امیر ہوتا ہے یہ بیٹنگ ایپس کے ذریعے؟ یہ آن لائن جوا جو ہے اس میں اربوں روپیہ ہے, اربوں روپیہ. پاکستان میں افراط زر کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے, جب سے یہ ایپس آئی ہیں, اور یہ پتہ کب آئی ہیں آپ کو, یہ سب سے زیادہ آئی ہیں, سب سے زیادہ پبلک ہوئی ہیں, عام ہوئی ہیں
کرونا کے دور میں جب لوگ گھروں میں بیٹھ گئے, مقید ہو گئے, تو ان کے پاس کوئی ایسا وے آؤٹ نہیں تھا ٹو ڈو سم تھنگ. تو انہیں یہ لالچ دیا گیا کہ یہ کرونا 2-3 سال چلنا ہے, اس کے آفٹر شاکس آنے ہیں, تو آپ سہارا لیں کمپیوٹر کا اور موبائل کا. موبائل ایپس آ گئی نا, پہلے صرف پہلے ویب سائٹس تھی. جب انٹرنیٹ آیا تھا 1994 میں, اس ٹائم پہ صرف ویب سائٹس تھی, اور 2010 میں جب یہ اسمارٹ فونز جو ہیں وہ عام ہو گئے, اس کے بعد یہ ایپس بن گئی. اب یہ ایپ تو بن گئی. پاکستان میں نا ایک گیمبلنگ کے بارے میں قانون بالکل واضح شفاف ہے. یہ کام اس قانون کے تحت غیر قانونی ہے. آن لائن گیمبلنگ, جوا, یہ بنیادی قانون جو ہے نا, یہ انسداد جوا ایکٹ 1977 1977 کا قمار بازی ایکٹ جو ہے, جو فزیکل جو ہے, یہ پورے پاکستان میں نافذ ہے. لیکن یہ جوا کھیلنا, قمار بازی کا اڈا چلانا اور جوا کروانے میں مدد کرنا, یہ اس میں اضافت ہے, ایڈیشن کیا گیا کہ جوا کروانے میں اگر پولیس والا معاونت کرے تو وہ بھی اس ایف آئی آر میں درج ہوگا, اور اگر ڈکی بھائی اس ایپ کی تشہیر کر کے جوا کروانے میں مدد کرے تب بھی یہ ہوگا. یہ میں پرانے ایکٹ کی بات کر رہا ہوں, اس ایکٹ میں بھی ترمیم ہو چکی ہے. اب ایک تو یہ ہے پاکستان کے قانون کے خلاف, دوسرا شرن جوا حرام ہے. پانسا جوا, قمار بازی, جس میں ایزی کم انکم جاتی بھی ایسی ہے, ویسے ایزی گوئنگ بھی ہوتی ہے, لیکن ایزی کم انکم جو ہے, جو جس کی بنیاد پہ حاصل ہوتی ہے, وہ شرع میں پانسا ہے, جوا ہے, قمار بازی ہے, نشہ ہے. یہ شرن بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان جب سے ہوا تھا اور یہاں حدود کے آرڈیننس جو ہیں وہ آئے, حد لگی, اسلامی حد, اس کے تحت بھی جوئے پر پابندی ہے. اب جوئے میں جو بندے گرفتار ہوتے ہیں نا, ان میں جرمانہ بھی ہے, قید بھی ہے. 6 ماہ سے قید سے لے کے اور 7 سال تک کی قید مختلف انداز سے دی جا سکتی ہے. نئے ایکٹ کے تحت بتا رہا ہوں. قابل ضمانت جرم ہے نا, ضمانت تو ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ بار بار یہی جرم کریں قمار بازی کا, ہیبیچول ہو جائیں, عادی مجرم بن جائیں, تو آپ کی ضمانت ناقابل ضمانت جرم قرار پاتی ہے. وہ قابل ضمانت نہیں رہتا اگر آپ ایک ہی ایکٹ بار بار کر رہے ہوں اور دہرا رہے ہوں اس کو. اس کے باوجود جو ہے نا, پاکستان میں غیر قانونی آن لائن بیٹنگ, کرکٹ بیٹنگ, لاٹری, تاش, پانسا, جوا مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے. اس میں پولیس کی معاونت کنائنمنٹ شامل ہوتی تھی. اسی لیے NCCIA بنانے کی ضرورت پیش آئی آپ کو. NCCI نے اپنے قیام کو حلال کر دیا, جائز کر دیا, یہ ثابت کر کے کہ جہاں کہیں اس طرح کی کوئی کاروائی ہوگی اس میں ہم موجود ہیں. CCD نے ایک نعرہ لگایا, آپ کو یاد ہے, سہیل ظفر چٹھا صاحب اور آفتاب پھلروان, ان لوگوں نے کئی ویڈیوز میں کہا, انہوں نے کہا جی کہ اب کسی کی ماں بہن کی عزت سرے بازار سرے عام پامال نہیں کی جا سکتی, کوئی چھیڑ خانی نہیں کر سکتا, بد اخلاقی نہیں کر سکتا. ایسا ہو بھی رہا ہے, لوگ ڈرتے ہیں. اسی طرز پہ NCCIA نے کیا کہا, انہوں نے کہا اب کوئی سائبر کرائم جو جوئے کی شکل میں ہو, قمار بازی ہو, سٹے بازی ہو, انسٹیگیٹ کریں آپ, انسٹیگیشن ہے نا یہ, کہ جی آپ راغب ہو جائیں اس طرف, راتوں رات امیر بننے کے. اب راتوں رات امیر بننے کے جو چکر ہیں, اس کی راہ میں رکاوٹ بن گئی ہے NCCIA. اس میں پھر اضافہ ہو جاتا ہے پیکا ایکٹ 2016 کا. اگر کوئی شخص آن لائن پلیٹ فارم, ویب سائٹ یا سوشل میڈیا پر جوا یا بیٹنگ ایپ کو پرموٹ کرتا ہے, جو جرم ان پہ لگا ہے 2625 پیکا ایکٹ جو ہے, اگر کوئی شخص آن لائن پلیٹ فارم, ویب سائٹ یا سوشل میڈیا پر جوا یا بیٹنگ ایپ کو پرموٹ کرتا ہے تو یہ الیکٹرانک فراڈ ہے. آن لائن فراڈ کو الیکٹرانک فراڈ کا ہے پیکا ایکٹ میں, اور غیر قانونی آن لائن کاروبار کے زمرے میں آتا ہے, جس کی دفعہ 21, 22 اور 24 اور اے بھی ساتھ لگی ہے, اضافت. اس کے تحت یہ قابل دست اندازی ہے جرم. اس آن لائن غیر قانونی کاروبار کی تشہیر وہ بھی اس پہ لگا, ڈکی بھائی پہ وہ الزام بھی ہے کہ اس نے تشہیر کی. اسی ایکٹ کے تحت
یہ خلاف ورزی کی ہے کس ایکٹ کی؟ جو پیکا ایکٹ ہے اس میں اس کمپنی کی ایپ کو، کسی یہ کمپنی مخصوص کمپنی بتائی انہوں نے، اس کی ایپ کو آپ نے تشہیر کے لیے استعمال کیا، 2 جرم۔ تیسرا جرم، عوام کو گمراہ کرنے والا مواد پھیلانا۔